صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جی ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے کہا دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے بارے میں جو پورا رکوع نازل فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ تقریباً جو ہے وہ 22-23 لائنوں کا پورا ایک رکوع ہے، بہت لمبا رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے متعلق 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو روزے کے متعلق فرمایا، دوسرے نمبر پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کے تعلق کو بتایا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، وانتم عاکفون فی المساجد۔ بیچ میں تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک خاص عبادت کا ذکر کیا ہے رمضان سے متعلقہ رکوع کے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے ان کو کہ انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، اس کو ریپلائی کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اب لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر یقین کریں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو سیدھی راہ ملے۔ دنیا کے اندر انسان بہت سارے لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے لعلہم یرشدون، مجھ سے مانگو، مجھ پہ یقین کرو، سیدھا راستہ یہی ہے، جو کچھ بھی تمہیں ملے گا وہ میری طرف سے ہی ملے گا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ ہے اور جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے فمن اللہ، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملنے والا ہے۔ تو اگر انسان دیکھے تو ان آیتوں کا بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا اس رکوع کے اندر روزے کی فرضیت کو ذکر کیا، پھر روزے کے کچھ احکام ذکر کیے، اور پھر جو ہے وہ قرآن اور رمضان کے تعلق کو بتایا، پھر آخر میں جا کر اللہ نے اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہو کہ میں قریب ہوں، مجھ سے مانگیں، مجھ پر یقین کریں، اور میں ان کو جو بھی وہ مانگیں گے میں ان کو دوں گا، اور یہی سیدھا رہا ہے۔ تو بیچ میں دعاؤں کی قبولیت سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی ہے، اس سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک اور دعائیں ان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور رمضان المبارک کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک حدیث مسند احمد کی ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی ایک دعا ہر دن اور رات کے اندر ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں لا ترد دعوتہم، جن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہر صورت ان کی قبول فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک الصائم حتی یفطر، روزہ دار جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے، اور تب جو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا افطار تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور جو وہ مانگے گا وہ اس کو دیں گے۔ بے شک۔ تو رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر کر لینا چاہیے دعاؤں کے لیے۔ ویسے تو دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کی کوئی کنڈیشنز نہیں ہیں، اور وہ کسی خاص سچویشن کے اندر مانگنے کا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے۔ آپ بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا دماغ اور آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور چھوٹی سے چھوٹی بھی ضرورت پیش آ جائے جیسے حدیث میں آتا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، بلکہ ہر موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے بتایا نا کہ دعا کا مطلب ہے دل و دماغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا، یہ ہے دعا کا مطلب۔ اور ہر لمحے ہی انسان کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحے انسان کہ یا اللہ اب میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میرا یہ کام کروا دے، یا اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، یہ میری ضرورت پوری کر دے، یا اللہ میری یہ خواہش ہے، یہ خواہش تو یا اللہ پوری کر دے۔ تو دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اچھی بات ہے، یہ مسجد کے اندر بیٹھیں، دونوں ہاتھ پھیلائیں، یہ سب دعا کے آداب ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دعا کا مطلب اصل جو دعا ہے وہ تو یہ ہے دل سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہے۔ جیسے بار بار قرآن میں کہا گیا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلاؤ گڑ گڑا کر دل ہی دل کے اندر، اور خفیتاً ایک جگہ فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا خیفتاً۔ خفیتاً کا مطلب یہ ہے کہ چھپ چھپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو، بیٹھے ہو مجلس کے اندر، محفل آ رہا ہو، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجلس آرائیوں کے اندر بھی تنہائی، یعنی بیٹھے تو آپ احباب کے اندر ہیں،
اور بظاہر جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کی کنورزیشن چل رہی ہے اور جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے، تو بظاہر جسمانی طور پر تو آپ اپنی فیملی میں ہو، آپ اپنے دوستوں میں ہو، اپنی گیدرنگ میں ہو، لیکن آپ کا دل اور دماغ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو تضرعا و خفیہ، تو دعا ایک بہت بڑی دولت ہے، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا تو اصل عبادت تو ہے ہی دعا، بے شک اصل عبادت تو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے اور مومن کی طاقت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں جتنی بڑی بڑی فتوحات ہیں وہ سب دعاؤں کی برکت ہے۔ بدر کے اندر کیا تھے؟ 313 تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس کے مقابلے کے اندر پوری طاقت تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر نازل ہوئے تو کیا ہوا؟ بدر کے اندر جب اترے تو کیا ہوا؟ کہا کہ میری جو ہے وہ سائڈ پہ چھوٹا سا میرے لیے جھونپڑا بنا دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے وہاں سجدے کے اندر اور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابۃ، بخاری کی روایت ہے، لن تعبد فی الارض، یا اللہ یہ جو میں 313 لے کر آیا ہوں، جو بھوکے ہیں، جن کے جسم پر جو ہے وہ لباس پورا نہیں ہے، چپلیں پھٹی ہوئی ہیں، آج اگر یہ جو ہے وہ جماعت شکست کھا گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوپر ڈالی اور کہا کہ حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس بہت ہو گیا، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اپنے جھونپڑے سے، اپنا جو ان کا چھپر تھا اس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ یہ جو سامنے جو ہے وہ مسلح لوگ کھڑے ہوئے اور فوج ایک کھڑی ہوئی ہے اللہ کے دشمنوں کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد شکست دے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور مارے جائیں گے۔ تو دعا تو سب سے بڑی طاقت ہے، اور یاد رکھیں کہ جس کو دعا کا ذوق مل گیا، حدیث میں آتا ہے نا جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے تو رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب اللہ سے مانگو تو بڑی بڑی چیزیں مانگو، وَلْيُعَظِّمِ الرَّحْمَةَ، بڑی بڑی جو ہے وہ چیزیں مانگے۔ تو دعا جو ہے وہ اللہ سے تعلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور بہت مضبوط ذریعہ ہے، اور یاد رکھیں کہ جس آدمی کو دعا کا ذوق مل گیا سمجھو اس کو تو بادشاہوں والی زندگی مل گئی۔ دعا کی قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی 3-4 صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یار میں تو اتنی دعائیں مانگی اللہ میں سے، میری تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول، میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، جو اللہ سے مانگ رہا ہوں مجھے مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3-4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فوراً دے دیتے ہیں جو مانگا، اور ایسا بھی جو ہم نے کتنی دفعہ دیکھا، میرا خود اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تو دعاؤں کی قبولیت ایک خاص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی رمضان کے اندر۔ تو بعض دفعہ جو چیز مانگی جاتی ہے وہی مل جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے بندہ نہیں جانتا کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں۔